السلام علیکم گائز، ہوپ سو یو آل ول بی گڈ اینڈ فائن۔ اچھا، آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ بی ایف کے سلیکشن پروسیس کی ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے کہ اس میں کیا کچھ ہوتا ہے، پہلے کون سا سٹیپ اور آخری کون سا سٹیپ، اس کے درمیان میں کون سے سٹیپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ڈیلی بیسس کے اوپر پریپریشن کا سٹف شیئر ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں جو بھی انفارمیٹیو ویڈیو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بناتا ہوں تو وہ میں یوٹیوب کے اوپر بھی شیئر کرتا ہوتا ہوں، تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ لنک اس کا شیئر کر دیا جاتا ہے، اور وہ آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ جو ہے ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں۔ تو میں نمبر بتا دیتا ہوں، جس نے ایڈ ہونا ہو تو وہ مجھے پھر میسج کر کے واٹس ایپ پہ اور ایڈ ہو سکتا ہے 0318 یا 0318918918، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر آپ میسج کریں، آپ کو ایڈ کر دیا جائے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس انیشل ٹیسٹ ہوتا ہے، کمپیوٹرائزڈ ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں دو حصے آپ کے پاس ہوتے ہیں، ایک کو ہم انٹیلیجنس ٹیسٹ کہتے ہیں اور دوسرے کو ایکیڈیمک کہتے ہیں۔ انٹیلیجنس میں 100 سوال آپ کے پاس ہوتے ہیں، جس میں وربل اور نان وربل ہوتے ہیں، 35 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وربل اور نان وربل کویسچنس کون سے ہیں، تو وربل کے اوپر ویڈیوز اسی چینل کے اوپر بنا کے اپلوڈ کر دی گئی ہیں، تو وہ آپ دیکھ کے آپ کو آئیڈیا اچھا خاصا ہو جائے گا کہ وربل کون سے سوال ہوتے ہیں۔ میں نے بالکل سالو کر کے بیسکس ان کی بتائی ہیں، اور کافی جو ہے وہ آسان ثابت ہوئی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آ جاتا ہے آپ کا ایکیڈیمک ٹیسٹ۔ جس نے سی اے ای کے لیے اپلائی کیا ہے، یعنی کہ کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ کے لیے اپلائی کیا ہے، تو اس کے لیے میتھ اس میں ضروری ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جس نے سی اے ای میں اپلائی کیا ہے تو اس کے پاس 50 فزکس کے ہیں، 50 میتھ کے ایم سی کیوز ہیں، اور 75 ایم سی کیوز جو ہیں وہ انگلش کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور جس نے سی اے ای میں اپلائی نہیں کیا بلکہ جی ڈی پی میں، ایئر ڈیفنس میں، ایڈمن میں، آئی ٹی میں، لاجسٹک میں، ٹھیک ہے، جس نے ایف ایس سی بیس کے اوپر اپلائی کیا ہے، تو ان کا ایکیڈیمک فزکس اور انگلش کے اوپر مشتمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کون سے سوال آتے ہیں، کس قسم کے سوالات آتے ہیں، تو یہ ہماری جو ایک ویڈیو، ایک نہیں بلکہ 3-4 ویڈیوز اس کے اوپر بنائی گئی ہیں، پاسٹ ایکسپیرینسز شیئر کیے گئے ہیں۔ یہ جو ابھی اس سے پہلے والا 153 جی ڈی پی کورس تھا، اس کے ایکسپیرینسز اس میں شیئر کیے گئے ہیں، تو وہ آپ دیکھ کے آپ کو ایک اچھی خاصی ڈائریکشن مل سکتی ہے کہ بھئی جی ڈی پی یا سی اے ای یا ایڈمن لاجسٹک، اس میں کس قسم کے فزکس اور انگلش کے سوالات آ چکے ہیں، تو اس سے آپ کو اچھی خاصی گائیڈ لائن ملے گی، آپ کی تیاری اچھی سے ہو سکے گی۔ جب انشاءاللہ آپ تمام کا مجھے ہوپ ہے کہ آپ تمام یہ انیشل ٹیسٹ کلیئر کر جائیں گے، تو جو کر گیا تو اس کا اسی دن یا دوسرے دن میڈیکل ہوگا، اور جس نے فیل کیا تو وہ دوسری دفعہ محنت کر کے جو ہے وہ جائے گا، اس کا سفر اس کورس میں یہیں تک تھا، ٹھیک ہے۔ تو انیشل میڈیکل کیا ہوتا ہے؟ انیشل میڈیکل میں سب سے پہلے آپ کی جو ہے وہ ہائٹ چیک ہوتی ہے، آپ کا ویٹ چیک ہوتا ہے، آپ کی چیسٹ کی میجرمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی آئی سائٹ چیک ہوتی ہے، کلر بلائنڈنس چیک ہوتی ہے، ہیئرنگ چیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے کان کے ساتھ ٹھہر کے وہ کچھ بولے گا اور آپ کو دہرانا ہوگا، آپ کا تھروٹ گلا چیک ہوتا ہے، آپ کے دانت چیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نوز فار ڈی این ایس، ڈی این ایس ایک سنڈروم ہے، ایک ناک کی جو ہڈی بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جب کسی کا یہ مسئلہ بھی ہو، بہرحال اس میں کچھ ایسے مسئلے ہیں جو کہ ٹیمپریلی انفٹ ہوتا ہے بندہ، لائک یہ ناک کی ہڈی کا بڑھنا، تو اس کو پھر جو ہے وہ سی ایم ایچ ریفر کیا جاتا ہے، اور وہاں پر سے پھر وہ جو ہے وہ اس کا ایک چھوٹی سی سرجری کرا کے پھر وہ بعد میں بندہ فٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب ہائٹ کا مسئلہ ہے، لیٹس سپوز یہ اب پرماننٹلی انفٹ ہے، ٹھیک ہے، ہائٹ اگر کم ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز ہے، جی ڈی پی والے کی آئی سائٹ ویک ہے تو اس کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ویٹ کا اگر آپ کا کم ہے تو وہ اس کے اوپر اتنا ایشو نہیں ہوتا، وہ آپ کو بڑھانے کا ٹائم دے دیتے ہیں، یا اتنا مطلب اکثر لوگوں کا کم ہوتا بھی نہیں ہے، زیادہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کا، تو پھر اس کو وہ ٹائم دے دیتے ہیں، تو اس ٹائم میں وہ تھوڑا بہت بھی کم کر لے تو پھر اس کو فٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح فلیٹ فیٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کا جو پاؤں کی تلی ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل جب فلیٹ ہو جاتے ہیں، جس کو اونٹ کا پیرا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح اونٹ کا پاؤں ہوتا ہے نا بالکل فلیٹ ہوتا ہے، تو کچھ بندوں کا پاؤں بھی پیدائشی طور کے اوپر وہ فلیٹ ہوتا ہے، تو یہ بھی انفٹ ہوتا ہے۔ نی ناکنگ کیا ہے؟ یہ بھی سیم، یہ جو آپ کے گھٹنوں کے اوپر جو آپ کی یہ ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، نی جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو نی والی جگہ اگر آپ کے ٹخنے جو ہیں وہ آپس میں ملا کے آپ ٹھہرو تو آپ کے نیز کے درمیان جو ہے وہ
گیپ ہونا چاہیے، اگر وہ ٹچ ہو رہے ہیں تو آپ انفٹ ہے، ٹھیک ہے، نی ناکنگ آپ کو ہے۔ آرم فار اینی ڈیویشن، یہ آرم اینگل جو ہوتا ہے آپ کے ایلبو کا جو اینگل ہے یہ ٹھیک ہونا چاہیے، یہ ٹیڑھا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اینی سرجیکل مارکس کا خیر اتنا ایشو نہیں ہوتا۔ اب ایک لڑکا پوچھ رہا تھا کہ بھئی میرا اپینڈکس کا آپریشن ہوا تو کیا وہ میں انفٹ ہوں، تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ اگر بہت زیادہ کوئی بڑا زخم کا نشان ہو تو وہ آپ کو CMH ریفر کرتے ہیں، اور CMH سے سمپل آپ ڈاکٹر سے فٹ لکھوا کے آ جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ جب آپ کا انیشل کلیئر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو فزیکل کی ڈیٹ دی جاتی ہے، جو کہ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ فزیکل اتنا مشکل نہیں ہوتا، میلز کے لیے رننگ ہوتی ہے، اس کے بعد 15 آپ کے پش اپ ہوتے ہیں، 3 یا 4 آپ کے پاس 3 یا 4 آپ کے پاس 1 سیکنڈ، اچھا جی، اس کے لیے میلز کے لیے رننگ ہوتی ہے، جو کہ 7 سے 7.5 منٹ میں کرنی ہوتی ہے۔ پش اپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 15، اور 3 سے 4 جو ہے وہ چن اپ ہوتے ہیں۔ تو اتنا مشکل نہیں ہوتا، تھوڑی بہت بھی اگر رننگ کی پریکٹس ہو تو آپ ایزلی کوالیفائی کر جاتے ہو۔ چن اپ تھوڑا سا مشکل لگتے ہیں، جس کی بالکل پریکٹس نہ ہو تو ابھی سے پریکٹس کرنا شروع کر دے، آخر میں پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا ایک انیشیل انٹرویو ہوتا ہے، اس کی ڈیٹ آپ کو ملتی ہے، اور اس دن آپ کا ایک سمپل سا انٹرویو ہوتا ہے وہیں پر، جس سینٹر میں آپ کا انیشل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہیں پر آپ کا ایک انٹرویو ہوگا، اور اس انٹرویو سے پہلے آپ کو ایک پرسنل ڈیٹا فارم دیا جائے گا، اور آپ نے اس پرسنل ڈیٹا فارم میں، بایو ڈیٹا فارم میں جو کچھ لکھنا ہے تو اسی کی بیس کے اوپر آپ کا انٹرویو موسٹلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کا انٹروڈکشن آ گیا، آپ کے پرسنل کویسچنس آ گئے، اور تھوڑا بہت بیسک وہ آپ سے فزکس کا پوچھ سکتا ہے، آپ سے کرنٹ افیئر، جنرل نالج کا، یا کرنٹ جو برننگ ٹاپکس پاکستان کے پولیٹیکل ایشوز چل رہے ہیں تو ان کے اوپر تھوڑی بہت ڈسکشن وہ کر سکتا ہے انٹرویور، لیکن وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ میں سے کچھ جو بندے ہیں وہ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں، ان کو وہ بلاتے ہیں کہ بھئی آئیں اور اپنا ISSB فارم فل کر کے پھر سبمٹ کریں۔ تو ISSB فارم جب آپ سبمٹ کر دیتے ہو تو پھر 100 سے 120 دن کے اندر اندر، تھوڑا اوپر نیچے لیٹ یا پہلے ہو بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو ISSB کی ڈیٹ مل جاتی ہے۔ پھر 4 سینٹر ہیں آپ کے پاس، کوہاٹ، ملیر اور گجرانوالہ۔ تو یہ 4 سینٹرز میں سے کسی ایک سینٹر میں آپ کو جو ہے وہ ڈیٹ ملتی ہے کہ جی فلاں ڈیٹ سے فلاں ڈیٹ تک 4 دن کا آپ کا جو ہے وہ ISSB ہوتا ہے۔ ISSB کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، تو اس کے اوپر انشاءاللہ پھر علیحدہ جب آپ لوگوں میں سے بہت سارے انشاءاللہ ISSB تک چلے جائیں گے تو ان کے لیے علیحدہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہوئے ISSB کا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا، اور اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری بھی شیئر کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس میں مختلف قسم کے آپ سے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، GTO ٹیسٹ ہوتے ہیں، ڈپٹی کے بھی بہت سارے ٹیسٹ، اس میں پھر اچھا GTO میں آپ کے پھر آؤٹ ڈور انڈور بہت سارے ٹیسٹ آپ سے لیے جاتے ہیں نا، تو وہاں پر آپ کے وہ مختلف قسم کی کوالٹیز جو ہیں وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، تو اس کرائٹیریا کی بیس کے اوپر وہ آپ کو ریکمینڈ یا ناٹ ریکمینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ناٹ ریکمینڈ ہوا تو اس کا تو سفر وہیں ختم، جو ریکمینڈ ہوا تو پھر اس کا ایک کمبائن میڈیکل بورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ آپ کا ایک ڈیٹیلڈ میڈیکل ہوتا ہے، جس میں آپ کے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ کا چیسٹ ایکس رے ہوتا ہے، آپ کا اسکل ایکس رے ہوتا ہے، آپ کے جو مزید مطلب جس میں آپ کے مختلف قسم کے باڈی ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ہیپاٹائٹس یا شوگر یا اس طرح کی ڈائبٹیز کوئی اگر بیماری نہیں ہے تو آپ کو اس میں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک سمپل سا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹیل میڈیکل ٹیسٹ کے بعد پھر ایک میرٹ لسٹ لگتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میرٹ لسٹ میں آپ کی ٹیسٹ کی پرفارمنس اور ایکیڈیمک کی بیس کے اوپر میرٹ بنایا جاتا ہے، اور جو اس میرٹ میں پورا اتر رہے ہوتے ہیں تو ان کو پھر جو ہے وہ جوائننگ لیٹر ایشو ہو جاتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، جنہوں نے اتنی زیادہ محنت کی اور پیشنیٹ ہیں اس حوالے سے، تو ان تمام کو کامیاب کرے اور جوائننگ لیٹر آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہو۔ سو وش یو بیسٹ آف لک، تھینک یو، اللہ حافظ۔